انصاف وہاں ملتا ہے جہاں پر کوئی قانون ایگزسٹ کرتا ہو، جہاں پہ آئین ایگزسٹ کرتا ہو۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو پچھلے 2-2.5 سال سے نہ ہی کوئی قانون ہے، نہ ہی آئین کی پاسداری ہے۔ یہاں پر تو یہ حالات ہیں کہ آپ اگر جو ہے اپنے حق کے لیے بھی بات کرتے ہو، اگر آپ کوئی ریلی نکال لیتے ہو، کوئی پروٹیسٹ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی اور جماعت کرے گی تو اس کو پراپر پروٹوکال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ہے کوئی ریلی پروٹیسٹ کچھ بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً اس پر جو ہے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے، آپ پہ ربر بلٹس چلائی جاتی ہیں، آپ پہ مار دھاڑ کی جاتی ہے، آپ کو مختلف بوگس کیسز میں جو ہے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو حالات ہیں یہاں پر۔ تو وہاں پر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ انصاف دیکھیں، ہمارے پاس دروازہ تو یہی ہے نا، ہم اسی دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اور ہمارے لیڈر انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا کہ ہم نے قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ تو اس بات پہ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی اتنا ظلم، تشدد، بربریت، فسطائیت ہونے کے باوجود ہم سب جو ہیں آج بھی قانون کی اور آئین کی پاسداری کے لیے تیار ہیں۔ ہم آج بھی اس کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم اجازت بھی مانگتے ہیں ان سے، یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کنونشنز کی۔ کیا ایک آزاد ملک، جس کو یہ سو کالڈ آزاد ملک کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، وہاں پر کیا پاکستانی شہریوں کو واقعی میں آزادی حاصل ہے؟ اگر ہم جو ہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے یا اپنے اسیران جمہوریت کے لیے، بشرا آپا کے لیے، باقی اپنی خواتین کے لیے، ابھی ریسنٹلی عالیہ حمزہ صاحبہ کو انہوں نے جس طرح سے بوگس کیس میں اریسٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے ہمارے ورکرز کو اریسٹ کیا، تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ان کے لیے کوئی پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکیں یا کوئی جو ہے کسی طرح کبھی کوئی آواز اٹھا سکیں؟ تو جہاں پر وہ نہ ہو وہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ آپ اگر یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے ملاقاتوں کی اجازت ملے گی یا نہیں، تو وہ تو ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے آرڈر لے کے ہم جاتے ہیں، لیکن آگے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، آگے جو ہے ایگزیکیوشن نہیں ہوتی اس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ خود اس وقت جو ہیں ایک قفس میں قید ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسے قفس میں قید ہیں کہ جہاں سے ان کو جو ہے کسی طرح کی چھوٹ انہیں بھی نہیں مل رہی۔ تو ہمارا کوسچن ہے نا کہ جہاں پر آپ کی عدلیہ جو ہے وہ اگر قفس میں قید کر دی جائے، تو وہاں پر عام عوام جو ہے ان کو آپ ان کے حقوق کیسے دیں گے؟ تو ایکسپیکٹیشنز ہماری لٹرلی، ہم یہاں پر اپنا ایک جو وہ جسے کہتے ہیں نا اہتمام حجت، ٹھیک ہے، ہم وہ پوری کرنے آئے ہیں یہاں پر، لیکن ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارا پھر جو ہے ہمیں ملاقاتوں کی اجازت دی جائے گی یا کچھ۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارا حق ہے اپنے لیڈر سے ملنا، کیونکہ بہت ساری چیزیں لیڈر کے ساتھ ڈسکشن کے بعد آپ آگے جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہو، لیکن ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے، 5 دفعہ تو میں جا چکی ہوں، میرا نام عمران خان صاحب نے بھیجا لیکن نہیں ملنے دیا، عمر ایوب صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا، بریگیڈیئر مصدق صاحب کو نہیں، ایون ہمیں بھی چلیں چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، ان کی اپنی فیملی۔ یہ کون سا جیل مینول ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی قیدی کو اس کی فیملی سے نہیں ملنے دے رہے، آپ ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں کرنے دے رہے؟ مطلب they have crossed all the limits now۔ میرے خیال میں اب جو ہے اس چیز پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے تو بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بھی وہ جو ایک جو ہے وہ جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے جو کرنل صاحب ہے، ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ تمام فیصلے کر رہے ہیں وہاں پر، کس نے اندر آنا ہے کس نے نہیں آنا وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کا عمران خان کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو اندر بھیج دیا جاتا ہے بغیر کسی اس کے۔ اور جو لوگ عمران خان جن کو بلاتے ہیں، جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں، جن سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، جن سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ ملنے نہیں دیتے۔ تو میرے خیال میں جہاں پر عدلیہ کے یہ حالات ہوں کہ اگر ان کے دیے ہوئے آرڈر کو اگر ردی کی ٹوکری میں ایک کرنل پھینک دیتا ہے، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کل پھر آپ لوگوں نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا ہے، تو پچھلے جیسے ججز نے آپ کو دیکھا اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ وہ غائب ہو گئے، بالکل، کل پھر اگر یہی سین ہوتا ہے تو آپ لوگ اسلام آباد میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود رہیں گے، یہیں پہ دھرنا دیں گے بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جائیں گے؟ دیکھیں، اسٹریٹجی ہماری ظاہر بات ہے، ہماری پارٹی کی ایک اسٹریٹجی ہے جو فیملی ہے، فیملی کا
پارٹی سے تو کوئی کنسرن نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, نہ وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں پارٹی میں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن چونکہ وہ ہماری لیڈر کی بہنیں ہیں, وہ ہماری لیڈر کی فیملی ہے, ہم ان کو بالکل سپورٹ کریں گے, وہ جہاں بھی ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا, ہم قانون اور آئین کی پاسداری کرنے والی پارٹی ہیں, لوگ ہیں. ہم بار بار عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے, چاہے بار بار ہم پر بند کیے جائیں. ہم آخری دم تک لیگل جو ایڈ ہے وہ ہم ان سے مانگتے رہیں گے, ہم کوشش کرتے رہیں گے. باقی یہ کہ اڈیالہ کا جہاں تک تعلق ہے, ڈیفینیٹلی ہم اڈیالہ جائیں گے, یہ تو اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں. کل ہماری کافی ساری جو ہیں چیزیں ہونے والی ہیں. کل کافی ہیپننگ ڈے ہے کہ کل عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی پیش کیا جائے گا, کل جو ہے ہمارے ورکرز کو بھی پیش کیا جائے گا, کل یہاں پر بھی آپ کی جو ہے ہم نے آنا ہے, اس کے بعد کل سپریم کورٹ بھی ہم نے جانا ہے, دین اڈیالہ بھی جانا ہے. تو میرے خیال میں کل کافی جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی کافی جو ہے نیوز جو ہے وہ بریک کرنے کا کل آپ لوگوں کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. سماوی خیر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جس طریقے عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا گیا, آپ بھی وہاں پہ موجود تھی, کیا پولیس نے آ کے کہا, اور جس انداز میں گرفتار کیا گیا, آپ بھی ساتھ ورکر کو بھی وہاں پہ پولیس کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے دیکھا گیا, آپ کو بھی دیکھا گیا, تو راولپنڈی تو بہت بڑا تھا, کیوں نہ عالیہ حمزہ کو بچا سکے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, عالیہ حمزہ وہ چٹان ہے جس کو آپ جو ہے نا 1.5 سال میں نہیں ہلا سکے, ٹھیک ہے, وہ چٹان ہے. وہ خاتون وہ ہے کہ جس نے بہت بڑی قربانی دی ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ عالیہ آپا کو جو ہے اریسٹ کرنا اتنا آسان ہے, اور وہ بھی پنڈی جیسے شہر میں کہ جہاں پہ جو ہے عمران خان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے جو ہیں وہ موجود ہیں, وہاں سے ان کو کوئی لے جا سکتے ہیں؟ نہیں. عالیہ آپا کا ایک جو بہت بڑا, وہ بہت بڑی شخصیت ہیں, اور یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ خاتون ہے جس نے صرف اپنے ورکرز کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ان کو بچا کر لاؤں گی, میں ان کو واپس لاؤں گی, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں گئی ہیں تو انہوں نے ان کو وہاں پر اریسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر ہمارے کارکنان نے, ہمارے نوجوانوں نے, سب نے بہت مزاحمت کی. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں شمالی پنجاب کے راجہ شہباز بھٹی, انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ مزاحمت کی. پولیس کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ, مطلب ان لوگوں نے اس طرح سے کیا کہ مزاحمتی مقابلہ کیا انہوں نے. اور عالیہ آپا جو ہیں وہ انہوں نے سب کو وہاں پر منع کیا, تمام ورکرز کو, کہ آپ لوگ یہاں پر رکیں گے اور میں جاؤں گی, میں جا کے جو ہے ورکرز کو وہاں سے لے کے آؤں گی جن کو اریسٹ کیا گیا ہے. سو پلیز یہ جو ریومر اسپریڈ کرتے ہیں نا لوگ, بتائیے جب پولیس ان کو گرفتار کرنے آئے تو کیا وجوہات بتائی؟ دیکھیں وجوہات صرف یہ تھی کہ ورکر کنونشن کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں یوتھ جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کا اگر سب سے زیادہ کسی پہ اس ٹائم ٹرسٹ ہے نا تو وہ یوتھ پہ ہے. ان کی جو نظریں ہیں وہ یوتھ پر ہیں, وہ یوتھ سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ موبلائزیشن اور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کری, اور خاص طور پر پنڈی میں جو ہے جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, جتنی بھی موبلائزیشن ہے, اس میں ہماری یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے. اور فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہے وہاں پر. پولیس نے صرف یہی کہا جی کنونشن کیوں ہو رہا ہے, کنونشن جو ہے بند کریں آپ, اور کنونشن جو ہے وہ ختم کریں آپ, ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے ہمارے ورکرز کو, کیونکہ پہلے وہ اریسٹ کر کے لے گئے تھے, عالیہ آپا کو جس وقت یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو ہر صورت میں اپنے ورکرز کو جو ہے واپس لے کے آؤں گی. تو اسی سلسلے میں جس وقت میری ان سے بات ہوئی فون پہ, تو عالیہ آپا نے مجھے منع کیا. انہوں نے کہا آپ یہاں نہیں آؤ گے بیکاز آپ کا آلریڈی یہاں پر آپ کو خطرہ ہے, اور یہ آپ کو اریسٹ کرنے کی اس میں ہیں, تو یہ نہ ہو کہ اریسٹ کر لیں تو آپ نے نہیں آنا, میں خود جو ہے میں ورکرز کو لے کے آؤں گی. لیکن ان کی اس کے باوجود ہم وہاں گئے, ہم وہاں پر پوری رات ہم وہاں پہ کھڑے رہے ہیں, ٹھیک ہے. صبح تقریباً جو ہے اراؤنڈ 4:30 بجے کے قریب جو ہے ہم لوگ وہاں سے واپس ہوئے, بیکاز تب ہمیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ FIR جو ہے وہ عالیہ آپا پہ دی گئی ہے, لیکن جو بیلیبل فینسز ہیں وہ لگائے گئے ہیں. انشاءاللہ کل ان کی بیل ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گی, پھر وہ خود بھی آپ کو بتائیں گی کہ کیا ہوا. لیکن جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو چھڑوانے گئی, اور میرے خیال میں ایک لیڈر کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکر کو جو ہے سیو کرے اور اپنے ورکر کے پیچھے جائے. تو ہیٹس آف ٹو ہر, ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ جب وہ گرفتار ہوئی تو انہوں نے بازو ہوا میں لہرایا, اور پھر جب پیشی آئی الحمدللہ بازو جو ہے ہوا میں الحمدللہ. کیا یہ پنجاب حکومت صرف بازو سے ڈر رہی ہے کہ یہ نہتی خواتین سے ڈر رہی ہیں حکومت, اور کچھ نہیں ہے. حکومت بھی اور وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی, جو کرنل ہے, ٹھیک ہے, اس کی بات کریں ہم, یہ سب جو ہیں خواتین سے ڈرتے ہیں.
کیونکہ اگر یہ اتنے جرأتمند ہوتے تو یہ خواتین پر وہ ظلم اور فسائیت نہ کرتے جو انہوں نے کی ہے اب تک. میرے خیال میں پچھلے 1.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی میں عمران خان کا ہراول دستہ ہیں, اور عمران خان کو جو اپنی خواتین پر بھروسہ تھا کہ یہ اور نوجوان جو ہیں وہی پارٹی کو لیڈ کریں گے, تو وہ الحمدللہ آج اس میں جو ہے عمران خان بالکل سچے ثابت ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب کی پارٹی کی تمام خواتین اور نوجوان جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری دم تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا, انہوں نے ہمیں جیلوں میں بھیجا, انہوں نے ہم پہ اور بھی بہت کچھ کیا, ہمیں ابڈکٹ بھی کیا گیا, باقی چیزیں بھی ہوئی, ظلم و ستم, ہماری فیملی, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا انہوں نے, ریڈز کر کے ہر چیز, لیکن اس کے باوجود خواتین کھڑی رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہتی خواتین سے ڈرتے ہیں اور آپ نہتی خواتین کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی لیے آپ نے ہر اس خاتون پر ہاتھ ڈالا, ہر اس خاتون کو آپ نے پکڑا کہ جو خاتون عمران خان کے نظریے کو آگے بڑھا رہی تھی. تھینک یو.